ناظرین، 1990 کی دہائی میں مشہور ہونے والی پرنسس ڈیانا کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں۔ یہ برطانیہ کے ایک شاہی خاندان کی فرد تھی اور ویلز کی شہزادی تھی۔ شہزادی ڈیانا کس طرح ڈاکٹر اسناد کی محبت میں گرفتار ہوئیں؟ ڈاکٹر اسناد کے والدین نے شہزادی ڈیانا کو قبول کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ لیڈی ڈیانا پر بنائی جانے والی فلم میں صرف ڈاکٹر اسناد اور لیڈی ڈیانا کی لو سٹوری کو ہی کیوں دکھایا گیا؟ مکمل تفصیلات بتائیں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، شہزادی ڈیانا کی شادی برطانیہ کی ملکہ کوئین الزبتھ کے بڑے بیٹے پرنس چارلس سے ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے 1996 میں ان دونوں کی طلاق ہو گئی، جس کی بڑی وجہ شہزادہ چارلس کے دوسری عورتوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے لو افیئرز تھے۔ شہزادی ڈیانا کوئی عام شہزادی نہیں تھی بلکہ ایک سیلیبریٹی تھی۔ اس نے دنیا کے کونے کونے میں فلاح کے کام کر کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ خاص طور پر ایڈز اور کینسر کے مریضوں کے لیے ان کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ شہزادی ڈیانا کی طبیعت ویسے بھی قدرتی طور پر انتہائی پرکشش اور دوستانہ تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ 1990 کی دہائی میں لیڈی ڈیانا کا نام زبان زدِ عام تھا اور ہر کوئی لیڈی ڈیانا کے گن گاتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ ان کے نت نئے فیشنز اور لو افیئرز تھے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اخبارات کے فرنٹ پیج کی زینت بنی رہتی تھیں۔ انہی لو افیئرز میں سے ان کا ایک افیئر پاکستانی ڈاکٹر اسناد کے ساتھ بھی تھا۔ ڈاکٹر اسناد کے بارے میں شہزادی ڈیانا اس قدر سنجیدہ تھی کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنے کو تیار تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کو دل سے پسند کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کوئی شہزادی ہے یا ڈاکٹر۔ ایسا ہی کچھ لیڈی ڈیانا اور پاکستانی ڈاکٹر اسناد کے ساتھ ہوا۔ اس کہانی کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن 2013 میں شہزادی ڈیانا پر بنائی جانے والی فلم میں لیڈی ڈیانا اور ڈاکٹر اسناد کے لو کو پوری دنیا کو دکھایا گیا۔ ان دونوں کی کہانی 1995 کو تب شروع ہوئی جب لیڈی ڈیانا رائل برمپٹن ہاسپٹل میں اپنی دوست کی عیادت کرنے کے لیے گئی اور وہاں پر ان کی ملاقات ڈاکٹر اسناد سے ہوئی۔ جیلم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اسناد ایک ہارٹ سرجن تھے۔ یہ جیلم میں پیدا ہوئے اور پھر UK پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد یہ لندن کے رائل برمپٹن ہاسپٹل میں کام کرنے لگے۔ اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی، لیکن ڈاکٹر اسناد نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ شہزادی ڈیانا جب ڈاکٹر اسناد سے پہلی بار ملی تو ان کی سادہ طبیعت اور پختہ عقائد سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ لیڈی ڈیانا کے اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ کچھ تعلقات اچھے نہیں چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ لیڈی ڈیانا کی خود کی طبیعت بھی انتہائی سادہ تھی۔ ان کو شہزادی کے بجائے ایک عام انسان کی طرح رہنا پسند تھا۔ شاید یہی وہ وجہ تھی کہ پہلی ملاقات میں لیڈی ڈیانا ڈاکٹر اسناد کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی ڈیانا کی ڈاکٹر اسناد کے ساتھ محبت اور بھی گہری ہوتی چلی گئی۔ لیڈی ڈیانا اکثر آدھی رات کو چھپ کر ڈاکٹر اسناد سے ملنے ہاسپٹل چلی جایا کرتی تھی۔ لیڈی ڈیانا ڈاکٹر اسناد کا دل جیتنے کے لیے ہر وہ کام کرنے لگی جو یہ کر سکتی تھی۔ اس افیئر کے کچھ مہینوں بعد ہی پرنس چارلس اور شہزادی ڈیانا کی ڈیورس ہو گئی اور یہ ڈاکٹر اسناد کے اور بھی زیادہ قریب ہو گئی۔ برٹش میڈیا کو پہلے اس بات کا پتہ تھا، اس لیے ان دونوں کا لو افیئر اخبارات کی شہ سرخیوں میں چھپنے لگا۔ لیڈی ڈیانا ڈاکٹر اسناد کے ساتھ ایک عام سی زندگی گزارنا چاہتی تھی جو یہ ایک شہزادی بن کر نہیں گزار سکتی تھی۔ لیڈی ڈیانا ڈاکٹر اسناد سے شادی کرنے کی دلی خواہش رکھتی تھی، لیکن ڈاکٹر اسناد اس بات کے لیے راضی نہیں تھے۔ ڈاکٹر اسناد کا ماننا تھا کہ ہم دونوں دو الگ دنیا کے لوگ ہیں اور کبھی بھی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا ڈاکٹر اسناد کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان میں رہنے کو تیار تھی۔ 1995 میں جب لیڈی ڈیانا شوکت خانم ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کے لیے پاکستان آئی تو یہ ڈاکٹر اسناد کے لاہور میں موجود گھر بھی گئی تاکہ ان کے والدین کو شادی کے لیے راضی کر سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بالآخر لیڈی ڈیانا اور ڈاکٹر اسناد کا تعلق 1997 میں ختم ہو گیا۔ اس تعلق کے ختم ہونے کے 2 مہینے بعد ہی یعنی 31 اگست 1997 کو لیڈی ڈیانا پیرس میں ایک کار حادثے میں ماری گئی۔ لیڈی ڈیانا کی موت کے بعد دنیا بھر کے میڈیا نے ڈاکٹر اسناد کو انٹرویوز کے بدلے بھاری رقم آفر کی، لیکن ڈاکٹر اسناد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ آج بھی انٹرویوز میں یہی بات کہتی ہیں کہ وہ ہماری پرسنل لائف تھی، جس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ لیڈی ڈیانا کے قریبی دوستوں کے مطابق یہ ڈاکٹر اسناد کو لو آف لائف بھی کہتی تھی، لیکن یہ دونوں اکٹھے نہ ہو سکے۔ ان کی انوکھی کہانی وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ میں گم ہو گئی، لیکن آج بھی جب لیڈی ڈیانا کا ذکر کیا جاتا ہے تو پاکستانی ڈاکٹر اسناد کو نہیں بھولا جا سکتا۔ آپ لوگ لیڈی ڈیانا کی لو سٹوری پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔